میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ اللہ ہر زوجین کے رشتے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہر زوجین میاں بیوی کے دلوں میں اپنی خصوصی رحمت سے الفت و محبت، رحمت کے جذبات، ہمدردی ڈال دے۔ آج گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ میاں بیوی میں علم اور شعور کا نہ ہونا، ذمہ داریوں کا نہ محسوس کرنا۔ جہاں کہیں میاں بیوی کو شعور نہیں ہوتا تو گھرانہ جو بڑی محبت سے بنا ہوتا ہے، دنیا کا گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے، آخرت کا گھر تو ہمیشہ کے لیے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ کون ہے ہمارا دشمن جو گھر توڑنے کی در پر ہے؟ دشمن تو ایک ہی ہے، اس کی نسل ہے، لیکن بات یہ ہے ہم اسے دیکھتے نہیں اور شعور سے پہچانتے بھی نہیں۔ گھروں کو توڑ دینا شیطان کے مشن کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے۔ شیطان نکاح کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ شیطان کو یہ محبوب ہے کہ میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہے۔ شیطان اپنے لشکروں کو روانہ کرتا رہتا ہے، بھیجتا ہے تاکہ وہ فتنے برپا کرے، تو اس کے لشکر کے ساتھی لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ اس کے نزدیک شیطانیت کے درجے میں سب سے بڑا مرتبے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا، یعنی فلاں سے چوری کروائی، فلاں کو شراب پلائی۔ شیطان کہتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق، جدائی کرا دی۔ شیطان اس کو اپنے قریب پاس کر لیتا ہے اور کہتا ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے، تم سب سے بہتر ہو، اور اس کو اپنے ساتھ گلے لگا لیتا ہے۔ نکاح یعنی میاں بیوی کے مثل دو محبت کرنے والے کہیں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان الفت، محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے نکاح یعنی خاوند و بیوی کے مثل دو باہم محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ رشتہ ایسا ہے جیسے جسم میں لباس ہے، جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، ایسے بیوی کے برے رویوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ یہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی کے لیے بھی باعث زینت بن جائے اور شوہر کے لیے بھی باعث زینت بن جائے۔ اللہ تمام زوجین میں اپنی خصوصی رحمت سے الفت و محبت ڈال دے، آمین۔ محبتوں کا مالک اللہ ہے۔ دلوں میں محبت اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رشتہ ازواج کی محبت ان دلوں میں پیدا کرتا ہے جو اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں، سورہ الفرقان آیت نمبر 74 ہے، اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازواج میں محبت پیدا کر دیجئے اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ نکاح انسان کو جسمانی راحت اور قلبی سکون فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ تمہارے جن سے بیویاں پیدا کیے تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات، ہمدردی پیدا کر دی۔ اسلام نے شادی نکاح کو یہ اہمیت دی کہ اس کے لیے کوشش کرنے والے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد رہتی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ ان میں سے ایک شادی کرنے والے جو عفت پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا،
جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے، شہوت کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ روزہ خواہشات نفسانی کو کچل دیتا ہے۔ الطبرانی الاوسط کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ میاں بیوی ایک خوشگوار ازواجی زندگی اور ایک پرسکون گھر اس وقت بنا سکیں گے جب دونوں تقوی و پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہو، دونوں کی دینی لحاظ سے تربیت ہوئی ہوگی، ان دونوں کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر لاحق ہو۔